ہر روز کچھ نہ کچھ تحفہ دیتا جا رہا ہوں۔ آج بھی ایک عظیم تحفہ میرے ذہن میں ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں نہ میں تمہیں ایک ایسی تصویر بتا دوں جس کو پڑھنے کے بعد تمہارا دشمن تمہاری کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یا تو رات میں سونے سے پہلے پڑھ لے، یا نماز شب کے بعد پڑھے، یا نماز صبح کے بعد پڑھے، لیکن پڑھیں ضرور۔ ایک تصویر کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اور اس تصویر کا فائدہ کیا ہے؟ جان، مال، عزت، آبرو، صحت، یہ ساری چیزوں سے انسان کو جو ہے نا حفاظت مل جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جگہ ہے جہاں پہ اپنے آپ کو قیدی بناتا ہے آدمی، وہاں ایک جنگلہ ہے، وہ شاید صحن انقلاب کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں جی؟ صحن شفا۔ صحن شفا میں ایک جنگلہ ہے، وہ جنگلے کے پاس جا کے رسی لے کے جاتے ہیں لوگ، رات بھر اپنے آپ کو قید کر کے رہ جاتے ہیں۔ صبح جب اٹھتے ہیں تو 50% سے زیادہ آدمی شفا پا کے نکلتے ہیں۔ وہ جو شک کر کے بیٹھتا ہے نا ٹرائی کرنے کے لیے، جیسے میں نے کہا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن جو آدمی عقیدے کے ساتھ جاتا ہے مولا اسے کبھی مایوس نہیں جانے دیتے۔ تو اس کی توسیع ہو رہی تھی، وہ صحن کو چوڑا کیا جا رہا تھا، تو اس کے لیے بیسٹ انجینئر کو تلاش کیا گیا۔ جب بیسٹ انجینئر آئے، بیسٹ آرکیٹیکٹ آئے، تو ایک آرکیٹیکٹ فرانس کا تھا، عیسائی تھا، اسے بلایا۔ اس کا بہت نام سنا تھا، تو ایران کے گورنمنٹ نے اس کو بلایا کہ آپ ہمارے مہمان بنیں گے، اور آپ یہ توسیع جب تک ہوگی آپ ہمارے مہمان رہیں گے، اور جب ہو جائے گی تو آپ اس کے بعد آپ چلے جائیں، آپ کو جو بھی فیس ہے دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ آرکیٹیکٹ بہت بیزی ہوا کرتا تھا، لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا تھا اس سے اپوائنٹمنٹ کے لیے 2 مہینہ 3 مہینہ۔ وہ آرکیٹیکٹ کہتا ہے کہ جیسے ایران سے آفر آیا مجھے لگا مجھے فوراً جانا چاہیے۔ عیسائی تھا، کوئی مسلمان نہیں تھا، کوئی شیعہ نہیں تھا۔ کہتا ہے کہ مجھے ایک کشش سی محسوس ہوئی اور میں چلا گیا، اور میں نے کہا کون سے صحن کو؟ کہ صحن شفا کو بڑھانا ہے۔ وہاں دیکھا کہ لوگ جو ہے نا قیدی بنے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں۔ تو خدام سے پوچھا جو انہیں بتا رہے تھے کہ آپ کو یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، کہ یہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ مریض ہیں۔ کیا یہ مریض کس سے کنسلٹ کرتے ہیں؟ کہا یہاں ایک رہتا ہے۔ وہ سوچا میں کیا بولوں گا اس کو، یہ عیسائی ہے، اس کو کیسے سمجھاؤں؟ کہا ہمارے امام ہے، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لہذا میں نے کہا کہ یہاں ہمارے ایک ڈاکٹر رہتے ہیں۔ کیا نام ہے اس ڈاکٹر کا؟ کہ ڈاکٹر رضا۔ کہ ڈاکٹر رضا رہتے ہیں۔ کہا اچھا تو ان کا اپوائنٹمنٹ کے لیے کوئی ٹائم ہے؟ کہا 24 گھنٹے کبھی بھی جا سکتے ہو۔ کہ اچھا، تو کہا کیوں آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا میری ایک جوان لڑکی ہے، بچپن سے سیریبرل پیلسی ہو گیا ہے، یعنی بچی نہ بیٹھ سکتی ہے، نہ کھڑ سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، بستر پہ پڑی رہتی ہے۔ خوبصورت جوان لڑکی ہے لیکن مجبور ہے۔ میں نے پوری دنیا کا علاج کرا لیا، ہر جگہ گیا، لیکن یہاں پتہ نہیں مجھے دل کھنچ رہا ہے۔ کوئی تو بات ہے کہ لوگ رو رو کے یہاں پہ اپنے آپ کو قیدی بناتے ہیں۔ کہ میں بھی قیدی بنا سکتا ہوں؟ کہ بالکل بنا دوں۔ کہ لیکن ڈاکٹر سے ملاقات کیسے ہوگی؟ کہ بس تم قیدی بنو اور تمہاری باتیں آنکھیں بند کر کے ڈاکٹر کو بیان کرنا، تمہاری لڑکی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ میرے پاس رسی تو نہیں ہے، ٹائی ہے۔ اس نے اپنی ٹائی کھولی، اپنے ہاتھ کو باندھا، قیدی بنا دیا۔ کہ یہ میرے ٹیلی فون ہے، آپ رکھیے۔ اب وہ کہتا ہے کہ جیسے میں نے اپنے آپ کو قیدی بنایا، ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، اور میں اس سے کہہ رہا تھا کہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور بیمار ہے، آپ کو شفا دینا ہے، اور میں کچھ نہیں جانتا، نہ میں آپ کے بارے میں جانتا ہوں، کچھ نہیں جانتا، لیکن ایک امید لے کے آیا ہوں، ایک یقین لے کے آیا ہوں، کیونکہ اتنے جو آ رہے ہیں بیوقوف نہیں ہیں، جو رو رہے ہیں، اس کا مطلب یہاں سے کچھ ملتا ہے، لہٰذا مجھے میری بچی کو شفا دے دی۔ اب یہ کہتے کہتے 1-2 گھنٹے تک روتا رہا، ذرا دل ہلکا ہوا تو اٹھا، اپنی ٹائی وائی کھولی، اس کے بعد کہا کہ میرا فون دے دو۔ تو خادم نے کہا کہ ایک فون کم سے کم 50 مرتبہ آ چکا ہے، ذرا اٹینڈ کر لو، پتہ نہیں کس کا ہے۔ دیکھا کہ یہ تو میری وائف کا ہے جو جرمنی سے کال کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ وائف کو کال کیا، کیا بات ہے، کیوں اتنے مرتبہ کال کی؟ سب خیریت؟ کہا کہ تم ہو کہاں اس وقت؟
میں ڈاکٹر رضا کے پاس ہوں. کہ وہی تو آئے تھے, وہی تو آئے تھے. کہ میں سمجھا نہیں. کہا کہ تمہارے جانے کے بعد بچی تم کو بہت یاد کر کے روتی تھی. میں سمجھاتی تھی آج صبح جب تم وہاں پہ گئے ہوں گے تو دروازے پہ کسی نے ناک کیا, گھنٹی بجائی. میں نے جا کے دروازہ کھولا تو انتہائی خوبصورت نوجوان, ایسے لگ رہا تھا کہ نور طائب ہو رہا اور آسمان کی طرف جا رہا ہے. وہ اندر آئے, کہا کہ آپ کون ہو؟ کہ میں ڈاکٹر رضا ہوں اور مجھے تمہارے شوہر نے بھیجا ہے. اور یہ اسٹوڈیو ٹائپ کا گھر تھا, اوپر سیکنڈ فلور پہ بچی جو ہے نا اپنے کمرے میں تھی. سیدھے ایسے گئے جیسے ان کا جانا پہچانا مکان بنا. مجھ سے پوچھا کہ بیٹی کہاں ہے. سیدھے بیٹی کے کمرے میں پہنچے اور کہا کہ اٹھو. اس نے کہا میں اٹھ نہیں سکتی. کہ میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھو. اب بچی فوراً اٹھ گئی اور اس مارے خوشی کی کودنے لگی, چھلانگے لگانے لگی. اماں دیکھو مجھے ڈاکٹر رضا نے اچھا کر دیا. تو اب یہ جو آرکیٹیکٹ تھا کہتے ہیں فرسٹ فائٹ کیچ کرو, دونوں ماں بیٹی ادھر آ جاؤ. کیا کرنا ہے آؤ تو بتاتا ہوں. دونوں کے دونوں آگے کہ چلو یہاں کے عالم سے ملتے ہیں, یہ کون سا مذہب ہے, میں وہ مذہب اختیار کرنا چاہتا ہوں. تو علماء نے بتایا یہ مذہب شیعہ اثنا شریع ہے. اور یہ ڈاکٹر رضا کوئی اور نہیں, ہمارے امام رضا علیہ السلام ہے. ہر روز کچھ نہ کچھ تحفہ دیتا جا رہا ہوں. آج بھی ایک عظیم تحفہ میرے ذہن میں ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار ہے. حضور تشریف فرما ہے اور ساتھ میں چاہنے والے بھی بیٹھے ہیں. اچھا, یہ وہ زمانہ تھا جب قافلے تجارت کے لیے نکلتے تھے تو باقاعدہ اپنے ساتھ سپاہیوں کو لے کے نکلتے تھے. یعنی ہر کام کرتے تھے کیونکہ ڈاکو کرتے تھے. تو رسول اللہ نے کہا کیوں نہ تمہیں ایک ایسی تسبیح بتا دوں جس کو پڑھنے کے بعد تمہارا دشمن تمہاری کچھ نہیں بگاڑ سکتا, نہ تمہیں کچھ بگاڑ سکتا ہے, نہ تمہارے خلاف کچھ بول سکتا ہے, نہ سازش کر سکتا ہے. ڈاکوؤں سے, چوروں سے محفوظ رہو گے, جان مال عزت آبرو کی حفاظت بھی رہے گی. اصحاب خوش ہو گئے. تو یا رسول اللہ اور کیا چاہیے بتائیے, بسم اللہ. تو رسول اللہ نے ایک تصویر بتائی, 3 مرتبہ صلوات شروع میں اور 3 مرتبہ صلوات آخر میں. اور اس تصویر کا فائدہ کیا ہے؟ جان مال عزت آبرو صحت, یہ ساری چیزوں سے انسان کو جو ہے نا حفاظت مل جاتی ہے. 3 مرتبہ صلوات شروع میں اور 3 مرتبہ آخر میں. تسبیح کیا ہے؟ یا رحمان ہو یا رحیم ہو بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رحمان ہو یا رحیم ہو بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے نوٹ بکس میں یا واٹس ایپ میسیج میں اس کو سیو کر لیجیے. فیلنگ چل پڑی ہے آپ کے مہوا کی بات. مہوا میں الحمدللہ سکون ہے. پوری دنیا میں فیلنگ چل رہی ہے مسلمان اور غیر مسلمان کی. تو لہٰذا ایسے میں یہ تسبیح پڑھنا بہت ضروری ہے. عزت و آبرو کی حفاظت ضروری ہے. یہ تسبیح پڑھنے کا ٹائمنگ کیا ہے؟ یا تو رات میں سونے سے پہلے پڑھ لیں, یا نماز شب کے بعد پڑھیں, یا نماز صبح کے بعد پڑھیں. لیکن پڑھیں ضرور. ایک تسبیح کوئی بڑی چیز نہیں ہے. یا رحمان و یا رحیم و بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رحمان و یا رحیم و بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسان تسبیح ہے اور اس کے ساتھ ایک واقعہ بھی جڑا ہوا ہے. جب اصحاب نے سن لیا تو بہت خوش ہو گئے, چلو اچھی چیز رسول سے مل گئی. اتفاق سے ایک آدمی کو جانا تھا تجارت کے قافلے میں. اس نے دیکھیے یقین بھی ہونا چاہیے. اس نے سوچا اب میں قافلے کے ساتھ جاؤں گا تو قافلے والوں کو کچھ نہ کچھ پے کرنا پڑتا تھا. ان کے ساتھ جڑنے کے لیے وہ حفاظت کرتے تھے کیونکہ ان کے سپاہی ہوتے تھے. نے سوچا مجھے تو تسبیح مل گئی, رسول اللہ نے دے دیا, آپ مجھے کیا ڈر کسی کا, آئے تو آئے ڈاکو, میں اکیلا ہی نکلتا ہوں. اکیلا نکل پڑا. راستے میں اسے ڈاکو نے روک لیا. ایک ہی ڈاکو تھا اور بہت تگڑا پہلوان تھا, اور یہ بیچارہ کمزور سا مسلمان.
کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہ تجارت کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا لے جا رہا ہوں؟ کہ یہ سامان ہے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے بتایا نام۔ اچھا مسلمان ہو؟ کہا ہاں۔ تب تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے دونوں ہاتھ پیچھے باندھے اور زمین پہ گرایا، گرانے کے بعد خنجر نکالا، چاہتا تھا کہ گلا کاٹے، تو اس نے اب پڑھنا شروع کیا، یا رحمان و یا رحیم و بیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمان و یا رحیم۔ لیکن اسے پوری ایک تسبیح پڑھنی تھی۔ سوچا میں کیا کروں، جتنے پڑھ سکوں گا پڑھ لوں گا۔ اب اس نے 10-15 کچھ پڑھے تھے، پیچھے سے آواز آئی خبردار۔ جیسے خبردار کی آواز آئی، ڈاکو نے اس کو چھوڑا اور نکل کے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا، تو جلدی جلدی تسبیح کو مکمل کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے پوری ایک تسبیح پڑھ دی۔ اب ڈاکو آیا، کہا کہ آواز کس کی آئی تھی، سمجھ میں نہیں آیا، کون مجھے خبردار کہہ رہا تھا، کیا تیرے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ کہا نہیں۔ اب اس کو کہتا ہے کہ رسول اللہ کے پاس آ کے کہتا ہے، یا رسول اللہ، اس نے خنجر نکالا اور چلایا، لیکن میرا گلا تو بچ گیا، اس کا گلا کٹ گیا۔ رسول اللہ نے کہا کہ اللہ کے نام میں یہ تاثیر ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے گا محمد والے۔ تھوڑا تھوڑا آ گیا، تھوڑا تھوڑا آ گیا جی۔ بسم اللہ۔ تھوڑا تھوڑا سا آ گیا۔ میں اکثر و بیشتر اپنے مجمع کو بیدار کرنے کے لیے کچھ باتیں کہتا رہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں جعفری کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے جعفری؟ کیونکہ ہم امام جعفر علیہ السلام کے فقہ کو فالو کرتے ہیں، لہذا ہمیں جعفری کہا جاتا ہے۔ تو ایک میرے دوست تھے مسخری ٹائپ کے، انہوں نے کہا کہ مولانا عباس علی خوئی صاحب، آپ کو پتہ ہے ہمیں جعفری کیوں کہا جاتا ہے؟ میں نے کہا ہاں یہ وجہ یہ ہے۔ کہا یہ نہیں، ایک اور وجہ بھی ہے۔ اور کیا؟ کہ جنت میں جعفری سب بات پر محمد ایک بلند ترین سلوات پڑھے پر محمد۔ ماشاء اللہ، مولا سلامت رکھے یہ علی کہنے والے کو اور کہلوانے والے کو بھی۔ ممبر سے دعا مل جاتی ہے، اور کیا چاہیے آپ لوگوں کو۔ تو عزیزان محترم، ایک اور نام بھی ہمارا ہے، اثنا عشری، شیعہ اثنا عشری۔ اثنا عشری کسے کہتے ہیں؟ 12 کے ماننے والے ہیں۔ اچھا، یہ 12 کی عدد اللہ کو بڑی پسند ہے۔ جناب موسیٰ کے لیے نجات کے جو راستے بنائے تھے تو 12، رات کی گھڑیاں بنائی تو، دن کی گھڑیاں بنائی تو 12۔ کتنے گھنٹے ہوتے رات میں؟ رات کے شام سے لے کے صبح تک 12، پھر 12 سے تو 24 گھنٹے بھی 12 میں یہ کیا۔ یہ پتہ نہیں انگریز کو کہاں سے یہ گھڑی مل گئی، اس نے بھی 12 عدد رکھی۔ اچھا، ہر عدد کے بیچ میں 5 کا وقفہ رکھا، 5 پار ہوئے پھر 12، 5 پار ہوئے پھر 12۔ تو عزیزان محترم، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ 3 کانٹے بیچ میں کیوں رکھے 12 کے؟ تو چلو دیکھتے کانٹوں کا کام کیا ہے۔ کانٹوں کا کام ہے کہ زندگی میں 12 کا صدقہ ہوتے رہے۔ صلوات پڑھے پر محمد وآلہ ایک دو دوست تھے، انہوں نے طے کیا کہ زیارت کربلا کو چلنا چاہیے۔ دیکھیں شوق ہونا چاہیے انسان کو، تو کیسے کرتا ہے، کربلا کی زیارت کو چلے۔ تو دوسرے نے مذاق کر کے کہا کہاں سے جائے گا، تو بھی مزدور میں بھی مزدور، دن بھر کی مزدوری کرتے تو پوری ملتی ہے، اس سے ہم کھانا کھاتے ہیں، اتنا پیسہ کہاں سے لائے ٹکٹ کے لیے؟ پھر اس کے بعد اچھا اس زمانے میں فلائٹس وغیرہ نہیں تھی، اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا یا گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا، اس کے لیے گھوڑا خریدنا پڑتا تھا، اونٹ خریدنا پڑتا تھا۔ کہا کہ ہم کیسے جائیں گے؟ کیا ایک کام کریں گے، دونوں تو مزدور ہے اور مزدوری ہر جگہ چلتی ہے،
لہذا ہم نکلیں گے, ایک ایک جگہ قیام کریں گے, مزدوری کریں گے, پیسے جمع کریں گے, پھر آگے بڑھیں گے. پھر اس طرح سے انہوں نے زیارت کا سفر شروع کیا. یعنی جہاں پہ زیارت میں 1 مہینے میں آدمی پہنچتا ہوں مثال کے طور پہ, انہیں 7 مہینے لگ گئے. راستے میں ایک مرتبہ اب پیسے ختم ہو گئے, پانی بھی ختم ہو گیا, اور اتفاق سے جو چل رہے تھے وہ صحرا تھا, ریگستان, کہیں پانی کا نام و نشان نہیں. ایسے میں پریشان اور بہت پریشان, کیا کریں گے؟ ہمارے پاس نہ پیسے ہے نہ کھانا ہے, پانی جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا. دونوں نے کہا کہ شاید ہم دونوں مر جائیں گے, لہذا امام زمانہ کو پکاریں گے. اس وقت کا امام زمانہ کون تھے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام. مولا ہمیں بچائیے. ہم آپ کے جد کی زیارت کے لیے نکلے ہیں. اتنے میں دیکھا کہ ایک اونٹ پہ ایک عرب سوار ہے اور آ رہا ہے. آنے کے بعد کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ بس میرا دوست جو بے ہوش پڑا ہے وہ مرنے کے کگار پہ, اور میری حالت بھی ایسی نہیں ہے کہ میں اس کو اٹھا کے لے کے جا سکوں, ہم دونوں شاید مر جائیں گے. کہا گھبرانا نہیں. ایک لکڑی کا چھوٹا ٹکڑا دیا, کہا اس دوست کے منہ میں رکھو. جیسے منہ میں رکھا وہ تازہ دم ہو کے بیٹھ گیا اور لکڑی کے اس ٹکڑے کو چوسنے لگا. کہا کیا ہوا؟ کہ اس لکڑی کے ٹکڑے سے مجھے غذا بھی مل رہی ہے, پانی بھی مل رہا ہے. کہا اچھا مجھے بھی دے. پھر اس نے بھی چوسا, وہ بھی فریش ہو گیا. اب ان کے لیے سفر آسان ہو گیا. جہاں تھکتے ذرا ٹکڑا چوستے توانائی آ جاتی. اچھا وہ دے کے چلا گیا جانے والا عرب. اس طرح سے کربلا پہنچے, زیارت کی, یہاں تک کہ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا چلو اب عمرہ بھی کرتے. عمرہ کا سفر اختیار کیا, یہاں تک کہ مدینہ پہنچے. جب بنی ہاشم کے محلے میں پہنچے, دونوں ایکسائٹیڈ تھے کہ میں امام کو پہلے بتاؤں گا, دوسرا کہتا ہوں میں پہلے بتاؤں گا. تو دونوں میں ریس لگی, دوڑے. دونوں ایک ساتھ دوڑتے دوڑتے امام کے دروازے پہ پہنچے. دیکھا کہ دروازہ کھولے ہوئے امام اس وقت مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے کہ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا. کہ مولا آپ سے ایک بات کہنی ہے. دوسرے نے کہا مولا مجھ سے سنیے. یہ کہتا مجھ سے سنیے. مولا نے کہا دونوں سنانا, لیکن پہلے وہ لکڑی کا ٹکڑا تو دے دو. کہ مولا آپ جانتے اس لکڑی کے ٹکڑے کے بارے؟ کہ میں نے تو بھیجا تھا, وہ لانے والے خضر تھے. کہ یہ لکڑی کا ٹکڑا کیسا ہے؟ کہ میرے مولا عباس کے علم کا ٹکڑا ہے. یہ علم کی لکڑی کا ٹکڑا, جس کے علم کی لکڑی کے ٹکڑے میں یہ طاقت ہو کہ وہ طاقت بھی دے, غذا بھی دے, پانی بھی دے, تو جس کا علم ہے وہ عباس کیسا ہوگا؟